نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی نئے سال کے آغاز کی تیاری جاری و ساری ہے اور سن 1437 ہجری ہم سے رخصت ہونے والی ہے اور عنقریب ہم 1438 ہجری کے اندر قدم رکھنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی نئے سال کے آغاز پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں نئے سال کی۔ میں یہاں پر چاہوں گا کہ کچھ آپ کو نئے سال کے آغاز میں کیا کرنا چاہیے اور کیا سوچنا چاہیے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب جنوری سے دسمبر تک کے سلسلے میں ہمارا پورا نظام چلتا ہے، اسکول کی چھٹیوں سے لے کر اسکول کے ایگزام تک، تو ہمیں پھر یہ اسلامی نئے سال کا کانسیپٹ اور اس کو اختیار کرنا یا اس کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ پروردگار جل جلالہ نے چاند و سورج کے حوالے سے فرمایا، سورج کو پروردگار جل جلالہ نے جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا، لیکن چاند کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ نے وضاحت فرمائی کہ اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ یہ برسوں کی جو کاؤنٹنگ اور گنتی کا جو معاملہ ہے، قرآن مقدس نے چاند ہی کے ذریعے اس کے حوالے سے مسلمانوں کو اختیار کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ چاند دیکھو اور چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھو۔ اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں تو مہینوں کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ حج ہو، رمضان المبارک کے روزے ہوں، یہ ساری چیزوں کا تعلق انگریزی سال یا مہینوں سے نہیں بلکہ اسلامی سال اور مہینوں سے ہے، اور اس کا پورا معاملہ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چاند کے متعلق لوگوں نے سوال کیا، یسألونک عن الاہلہ، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، قرآن کہتا ہے کہ رب قدیر نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ لوگ اور حج یہ دونوں کے سلسلے میں وقت کی کاؤنٹنگ کا جو مسئلہ ہے، پروردگار جل جلالہ نے اس کو چاند کے ساتھ مقید کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عبادتوں کا تذکرہ آپ کو قرآن اور احادیث کے اندر ملے گا، جیسے نماز ہو، روزہ ہو، یہ ساری چیزیں، حج ہو، تو ان کا زکوٰۃ کا معاملہ، اس کا پورا اعتبار چاند ہی سے رکھا گیا ہے۔ اب مجھے آپ کو بتانا ہے کہ نئے سال کے آغاز کے اندر ہم ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سال کا اینڈ قربانی پر، سال کا آغاز قربانی پر، ہم نے صرف مبارکباد دینے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان کی قربانی کو کس طریقے سے زندہ رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشی کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی۔ ہمیں یہ بھی احتساب کرنا ہوگا کہ سن 1437 ہجری کے اندر مسلمان کتنی ترقی کیا
اور مسلمان کتنا کامیاب ہوا اور مسلمان کتنا زوال پذیر ہوا۔ تو میں اگر غور کرنے کے لیے کہوں اور ہم سب مل کر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 1437 ہجری کے اندر کئی مسلم ملک تباہ ہوئے، کئی مسلمان بے گھر ہوئے، کئی مسلمان آج بھی ریفیوجی کیمپ کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ تو ہمیں احتساب کرنا ہوگا اپنے حالات کے سلسلے میں، اور آئندہ سال پوری دنیا کے اندر مسلمان چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور ہماری زندگی بھی پرسکون گزرے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا لاہے عمل بنانا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سال کا اختتام وہ بھی قربانی اور سال کا آغاز وہ بھی قربانی، اور دونوں قربانی کا معاملہ 10 تاریخی سے ریلیٹڈ ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام اور ان کے اعوان و انصار کی قربانی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے نفس کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے ٹائم کی قربانی اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے دینا، اس کا عزم مصمم کرنا ہوگا۔ تب جا کر کے ہمارا سال بھی بہتر گزرے گا اور ہماری زندگی بھی بہتر گزرے گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ زینت المحافل کے اندر ایک دعا آئی ہوئی ہے، اس دعا کو ہم ماہ محرم الحرام کی چاند رات کو پڑھ لیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ رب قدیر دونوں جہاں میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائی والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا کریم۔ اے اللہ، تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور جو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والے نفس کے مقابلے میں نصرت اور اعانت کا اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں، اے مہربان اللہ۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اسے پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے ہائے ہم اس شخص سے نا امید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے پر 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو پورے سال اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ روایت زینت المحافل جلد اول صفحہ نمبر 595 کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس دعا کو ماہ محرم الحرام کی چاند رات کو ضرور پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نئے سال کا استقبال گناہوں سے توبہ کر کے، نیکیوں کا عزم کر کے، رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے جذبے کے ساتھ ہم شروع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل نیا سال مسلمانوں کے لیے خوش آئند ہو، اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت، ایمان کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی، جان مال کی حفاظت، اور رب قدیر جل جلالہ کی خوشنودی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، پوری دنیا میں بسنے والے مومنین کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور نیا سال ہمارے لیے نئی خوشیاں لے کر کے آئے۔ یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔